کہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال نیک نیتی، نیک ارادوں اور نیک عزائم کے ساتھ ہی۔ کیا مطلب ہے؟ میرے اندر کیا کمزوری ہے میں بہتر جانتا ہوں، اور آپ کے اندر کیا کمزوری ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ ارادہ کرو اس رمضان میں ہم اپنی اس کمزوری کی اصلاح کریں۔ رمضان کی عبادتوں نے اس کے رتبے کو شہید سے افضل کر دیا، شہید سے بڑھا دیا۔ غور کیجئے یارو، اللہ اکبر، کہ رمضان میں اگر ہم اور آپ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر عبادت کریں گے نا، تو واللہ العظیم اعلیٰ مدارک، اعلیٰ مدارج، اعلیٰ مراتب ہمارے منتظر ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کچھ ہمیں اور کتنا کچھ ملے گا۔ آسمان پہ اہتمامات ہو رہے رمضان کے لیے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول رہا ہے کہ میرے بندوں، میرے بندوں، میری بندیوں چلے آؤ، جنت کے 8 دروازے اس مہینے میں تمہارے لیے کھل چکے ہیں، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اور جہنم کے دروازے اس نے بند کر دیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہیں جہنم سے دور رہنا ہے، جہنم سے دوری اختیار کرنی ہے۔ یہ آسمان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے، جو بے دین تھے وہ دیندار بن گئے، جہاں مسجدیں خالی تھی مسجدیں بھرنے لگی، جن کے قدم کبھی مسجد کی طرف اٹھتے نہ تھے بڑھتے نہ تھے، ان کے قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز روزے کے فوائد ذکر کرتے ہیں کہ ہم جو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، یہ بھوک کینسر کے سیلز کو ختم کر دیتی انسان کے جسم سے۔ اور روزہ میری اور آپ کی کیسی کیسی تربیت کرتا ہے، اور کیا کیا صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ 3 صفتیں میں بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس وقت آپ کے سامنے رمضان ہی سے متعلق خطاب کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری مجلس، یہ ہماری نشست پوری کی پوری رمضان سے متعلق ہے۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اپنی زندگی میں بہت جلد ایک اور رمضان دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی اور ایمان و عمل کی حالت میں اس رمضان تک پہنچائے، اور اس ماہ رمضان کی اللہ ہمیں کما حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، جانتے ہو کہ رمضان کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان سے مومن کو کیا حاصل ہوتا ہے، کتنا حاصل ہوتا ہے، مومن اپنے ذخیرے آخرت میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ آپ اس کو ایک حدیث سے سمجھیے جو شاید آپ نے علماء سے یقیناً سنی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ اسلام قبول کیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدنی زندگی میں ان دونوں میں سے ایک ساتھی کا ایک معرکے میں شہید ہو کر انتقال ہو۔ ایک ساتھی شہید ہو گئے، اور شہادت آپ جانتے ہیں کتنا بڑا رتبہ ہے۔ جو دوسرے ساتھی تھے وہ ان کے بعد 1 سال زندہ رہے، اور 1 سال زندہ رہ کر 1 سال بعد بستر پر طبعی موت انہیں آئی، فطری موت انہیں آئی۔ دونوں قبول کیے تھے اسلام ایک ساتھ۔ پہلے ساتھی شہید ہوئے جنگ میں، اور دوسرے طرف ساتھی 1 سال بعد بستر پر فطری موت انہیں آئی۔ صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے پاس ایک فرشتہ کھڑے آواز دے رہا ہے کہ جنت میں جو مستحقین جنت میں داخلے کے لیے انہیں بلا رہا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ساتھی جو 1 سال بعد بستر پر فطری موت مرے تھے، پہلے ان کا نام لیا گیا، انہیں آواز دی گئی، پہلے وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اس کے بعد
اس ساتھی کا نام لیا گیا جو شہید ہوئے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں بھی وہیں کھڑا تھا، خواب میں انہوں نے دیکھا تھا میں بھی وہیں کھڑا تھا۔ تو مجھ سے اس فرشتے نے کہا ابھی تمہارے داخلے کی گھڑی نہیں آئی ہے، ابھی تمہارے داخلے کا وقت نہیں آیا، اس لیے کہ وہ دنیا میں تھے میرا۔ وہ جاگے، اپنا خواب سنایا، صحابہ کو حیرت ہوئی کہ جو شہید ہوئے وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور جو فطری موت مرے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ صحابہ میں چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ صحابہ کو حیرت ہو رہی ہے کہ شہید کیوں پیچھے ہو گیا، بستر پر وفات پانے والا شخص پہلا کیوں ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ سچ ہے کہ پہلا ساتھی شہید ہوا تھا، لیکن وہ جو دوسرا ساتھی تھا گرچہ کہ وہ بستر پہ فطری موت مرا، لیکن آپ نے کہا اس نے جو اس کے بعد 1 سال کی زندگی پائی، اس 1 سال کی جو نمازیں اس نے پڑھی، اور اس 1 سال کا رمضان جو اس نے پایا، رمضان کی عبادتوں نے اس کے رتبے کو شہید سے افضل کر دیا، شہید سے بڑھا دیا۔ غور کیجئے یا رک کر، اللہ اکبر، کہ رمضان میں اگر ہم اور آپ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر عبادت کریں گے نا، تو واللہ العظیم اعلیٰ مدارک، اعلیٰ مدارج، اعلیٰ مراتب ہمارے منتظر ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کچھ ہمیں اور کتنا کچھ ملے گا۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین اسی ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی آمد سے 5-6 مہینے قبل سے ان کی دعا کا ایک حصہ ہوتا تھا، کہتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آ جاتا خوب عبادت کرتے، خوب عبادت کرتے، اور جب رمضان رخصت ہو جاتا تو یہ دعا شروع کر دے کہ پروردگارہ جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ گویا ان کا پورا سال رمضان کے شوق میں گزرتا، رمضان کے ذوق میں گزرتا، رمضان کی جستجو میں گزرتا۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، یہاں رک کر میں ایک بات کی جانب توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ شیطان کا مکر و فریب ہے، شیطان بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے۔ بندے مومن کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے سلسلے میں اس کی چال بازیاں بڑی عجیب ہیں۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان رجیم اور ابلیس مردود اور اس کی ذریت ہم میں سے بہت ساروں کو ان افضل کاموں سے، ان فضیلتوں سے دور رکھنے کے لیے غیر اہم کاموں میں ہمیں مبتلا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ غیر اہم کاموں سے مراد کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں، اور خصوصاً میں ہمارے نوجوان نسل سے کہتا ہوں جو فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، وہ اس فتنے میں زیادہ ملوث ہیں۔ رمضان جب آتا ہے چاند دکھنے سے پہلے ہی بحث شروع کر دے رؤیت ہلال، ایک چاند ہونا چاہیے یا الگ الگ چاند ہونا چاہیے۔ پہلے تو صرف جھگڑا ایک چاند اور الگ الگ چاند کا تھا، اب تو ایڈوانس ان سے بھی یہ گروپ ایڈوانس ہو کر جو ہجری فلکیات کے حساب سے چلنے والے لوگ ہیں، وہ ایک چاند والوں سے بھی آگے بڑھ کر وہ سائنس کو بنیاد بنا کر، سائنٹیفک نظریات کی بنیاد پر وہ چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں، شہادت لینے کی ضرورت نہیں، گواہی لینے کی ضرورت نہیں، وہ تو سائنس کی بنیاد پہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ رمضان شروع کب ختم، عید کب ہوگی، آج نہیں، آج سے 100 سال بعد کے رمضان کا بھی پوچھو، وہ سائنٹیفک نظریات کی بنیاد پر یہ بتاتے ہیں کہ آج سے 100 سال بعد کا رمضان فلاں دن شروع ہوگا، فلاں دن ختم ہوگا، یہ رمضان 29 کا ہوگا۔ یہ ساری بحث سائنس کی بنیاد پر، بحث و مباحثے میں پورا مہینہ گزرتا ہے، عبادتیں نام کو، عبادتیں ڈھنگ سے نہیں کرتے، تلاوت ٹھیک سے نہیں کرتے، قیام اللیل کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں ہوتا، سارا زور ہوتا ہے رؤیت ہلال کے مسئلے پر بحث کرنے میں۔ یاد رکھنا ہوشیار، یہ شیطان کا فریب ہے۔ سلف کا اجماع ہے کہ فلکیات کا حساب، علم فلکیات کا رؤیت ہلال کے مسئلے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالص شرعی مسئلہ ہے۔ اس کو یہ دیکھو،
میں ایک حدیث، صرف اس ایک حدیث پہ غور کیجیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں سائنس کے نظریات کو لانا اور سائنٹیفک بنیادوں پہ بحث کرنا بالکل غلط ہے۔ اس ایک حدیث کو سمجھ جائیے آپ، کیا ہے حدیث؟ آپ نے کہا اگر 29ویں شعبان ہے یا 29ویں رمضان ہے، شعبان کی 29ویں رات یا رمضان کی 29ویں رات، آپ چاند دیکھ رہے ہیں کہ کل رمضان شروع ہو رہا ہے یا پھر یہ کہ کل 30 شعبان ہے، چاند دیکھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے شہر میں مسئلہ ابر آلود ہو گیا، ابر آ گیا۔ اب ابر آ گیا تو ظاہر بات ہے کہاں سے دکھے گا چاند؟ کسی کو نہیں دکھے گا۔ پیارے نبی نے حدیثوں میں صاف صاف سیدھے سیدھے فرمایا ہے، تم 29 کی شام چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہو اور تمہارے سامنے مطلع ابر آلود ہو جاتا ہے، تو سیدھے سیدھے یہ سمجھ جاؤ کہ کل کا جو دن ہے وہ 30 تاریخ ہے۔ اگر 29 شعبان کو دیکھ رہے تھے چاند آپ اور مطلع ابر آلود ہو گیا تو سمجھ جاؤ آنے والا دن 30ویں شعبان ہے۔ 29ویں رمضان کو دیکھ رہے تھے آپ چاند، مطلع ابر آلود ہو گیا، سمجھ جاؤ کہ آنے والا دن 30ویں رمضان ہے۔ حالانکہ سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر ابر نہ ہوتا تو شاید چاند سچ مچ رہا ہوتا، چاند تھا، ابر کی وجہ سے ہمیں دکھ نہ سکا۔ سمجھ رہے؟ سائنٹیفکلی چاند کے وجود کا امکان ہے۔ شریعت نے کہا اگر ابر آ گیا تو سیدھے سیدھے طے کر لو کہ کل کا دن 30واں دن ہے، 30ویں تاریخ ہے۔ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس مسئلے میں سائنس کو لا کے وہ گہری بحثیں کرنا اس کی قطعاً گنجائش نہیں، یہ سیدھا سادہ دین ہے۔ پیارے نبی نے کہا ان امۃ امیہ لا نحسب ولا نکتب، ہم امی قوم ہیں، ہم لا نحسب ولا نکتب، پڑھنا لکھنا حسابات کی گہرائی میں جانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ نے کہا کہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ کہنا یہ ہے، مختصر بات یہ کہ بہت سارے ہمارے بھائی بحث و مباحثے میں وقت گزارتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں۔ ہرگز ہرگز ایسا نہ کرے۔ اس ماہ مبارک میں پوری توجہ ذاتی اصلاح پر دیں۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان جیسے ہی آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ رمضان کی آمد اتنا بڑا واقعہ ہے، رمضان کی آمد اتنی بڑی خوشخبری ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آسمان پہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان پہ یہ ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آسمان پہ اہتمامات ہو رہے رمضان کے لیے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول رہا ہے کہ میرے بندوں، میرے بندوں، میری بندیوں چلے آؤ، جنت کے 8 دروازے اس مہینے میں تمہارے لیے کھل چکے ہیں، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اور جہنم کے دروازے اس نے بند کر دیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہیں جہنم سے دور رہنا ہے، جہنم سے دوری اختیار کرنی ہے۔ یہ آسمان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور زمین میں کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین یا صفدت مردۃ الشیاطین، زمین میں یہ اہتمام ہوتا ہے جو مخلوق شر ہے، گمراہ کرنے والی مخلوق ہے، ابلیس مردود اور اس کی ذریت ہے، اس میں سے جو سرغنہ قسم کے، لیڈر قسم کے ہیں نا، سرکش قسم کے، اللہ انہیں جکڑ کے رکھ دیتا ہے، ان کے اثرات کو محدود کر دیتا ہے۔ جب زمین سے لے کر آسمان تک اہتمامات ہو رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، ایک کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل۔ ایک فرشتہ رمضان کی پہلی رات ندا دیتا، اعلان کرتا ہے اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر سے محبت کرنے والے، آگے بڑھ کے ماہ رمضان آ چکا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کے چاہنے والے، برائی کے چاہنے والے، بس کر دیکھ کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔
فرشتے ندا دیتے ہیں، فرشتے کی ندا کے ساتھ، فرشتے کے اعلان کے ساتھ ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں واللہ العظیم رمضان کی آمد کے ساتھ ہی عالم اسلام میں جو بہار دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر، جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے، جو بے دین تھے وہ دیندار بن گئے، جہاں مسجدیں خالی تھی مسجدیں بھرنے لگی، جن کے قدم کبھی مسجد کی طرف اٹھتے نہ تھے بڑھتے نہ تھے، ان کے قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ گھروں میں موسیقی بند ہو جاتی ہے، ایک مہینے کے لیے ٹیلی ویژن کو چھٹی کر دی جاتی ہے، بری لت والے اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کا ارادہ کرنے والے گناہوں کا ارادہ ایک مہینے کے لیے صحیح ترک کر دیتے ہیں۔ الغرض ماہ رمضان کی آمد پر خیر کی طرف اہل ایمان کا لپکنا اور شر سے بچنا، اس کے مناظر اس گئے گزرے دور میں بھی گلی گلی شہر شہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور بھائیوں بہنوں، یہ مہینہ کیوں آتا ہے جانتے ہیں؟ یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر بندے مومن کی تربیت ہوتی ہے۔ کیسی تربیت ہوتی ہے؟ جسمانی تربیت بھی، روحانی تربیت۔ جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے اس مہینے میں، روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اس مہینے میں۔ جسمانی تربیت کیسے؟ ہم جو بھوکے رہتے ہیں، روزے کی عبادت ہم جو رکھتے ہیں، وہ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس سے جو جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، آج میڈیکل سائنس کا اتفاق ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز روزے کے فوائد ذکر کرتے ہیں کہ ہم جو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، یہ بھوک کینسر کے سیلز کو ختم کر دیتی انسان کے جسم سے۔ بھوکے رہنے سے انسانی بدن سے کہ جن کی جسم میں کینسر کے سیلز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں اللہ ہر شخص کو جو زندگی کا حریص ہے، لالچی ہے، طلبگار ہے، ہر شخص کو ایک چیز کا بڑا خوف لاحق ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی زخم نکلے، کہیں بھی کوئی پھوڑا آئے، کہیں بھی کوئی درد آئے، سب سے پہلے یہ وسوسہ آتا ہے کہیں کینسر تو نہیں، کہیں کینسر تو نہیں۔ وہ زبان سے بولے کہ نہ بولے، دل کی بات، دل کا احساس، یہ مرض العصر بن چکا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کینسر کے سارے سیلز انسانی جسم سے ختم ہو جاتے ہیں روزے کی برکت سے۔ یہ جسمانی اور روحانی تربیت کی بات کیا کرے، اللہ اکبر۔ اس مہینے کی کا لمحہ اس مہینے کی ساری عبادتیں میری اور آپ کی روحانی تربیت کرتی ہے۔ آپ ایک روزے کو لے لو نا، ایک روزے کو لے لو، آپ دیکھیے کہ روزے میں کتنے عظیم فائدے ہیں، اور روزہ میری اور آپ کی کیسی تربیت کرتا ہے، اور کیا کیا صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ 3 صفتیں میں بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ مجھے، آپ کو اور ہر روزے دار کو اخلاص و للہیت کا سبق پڑھاتا ہے، اخلاص نیت کا درس دیتا ہے، ریاکاری سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ روزے کی عبادت میں جتنا اخلاص ہوتا ہے واللہ شاید اتنا اخلاص کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا۔ کیوں جانتے ہیں؟ آپ اور ساری عبادتیں جب کرتے ہیں نا، آپ دکھ کے آتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لینے والا غریب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی کہ حج کر رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی کہ آپ تلاوت، ساری کی ساری عبادتیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ریاکاری کے خیالات پیدا ہونے کا ایک شائبہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ آپ روزے سے ہیں کسی کو نہیں معلوم، جب تک آپ خود زبان سے بتا نہ دیں، کہہ نہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔
اس طرح گویا روزہ ہمارے اندر اخلاص للہیت کا پیغام دیتا ہے، اخلاص للہیت کی صفت پیدا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں موجودہ دور میں سب سے زیادہ جس صفت کی کمی ہے وہ کیا ہے؟ یہی اخلاص، سب سے زیادہ۔ پہلے تو دیندار کم، دینداروں میں بھی ریاکاروں کی کثرت، مخلص بندے، مخلص دیندار جن کی نیتوں میں اخلاص ہو، جن کی زندگیوں میں خلوص ہو، وہ تو بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور روزہ اسی عظیم صفت کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، سمجھ لیں۔ دوسری صفت، روزہ ہمارے اندر ایک اور احساس کی تربیت کرتا ہے۔ وہ کیا احساس ہے؟ کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ پورا ایک مہینہ اس احساس کی تربیت ہوتی ہے جس کو اہل علم مراقبۃ اللہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ مراقبۃ اللہ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں۔ تبھی تو سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، ہم کچن روم میں ہوتے ہیں، ہمارے سامنے فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور جوس ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، ہم پانی نہیں پیتے، صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں یاد رکھنا، پورا ایک مہینہ اس احساس کی تربیت ہوتی ہے، اور جب ایک مہینہ اس احساس کی تربیت ہو جاتی ہے تو بقیہ 11 مہینے یہ احساس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ تیسری چیز، روزے کی عبادت صرف حقوق اللہ سے متعلق درس نہیں دیتی، روزے کی عبادت حقوق العباد سے متعلق بھی بہت سارے سبق ہمیں دیتی ہے، جس میں بنیادی چیز کہ رمضان کے روزوں کی عبادت میرے اور آپ کے دل میں یا ہر روزے دار کے دل میں غریبوں سے ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ کیسے بھائی؟ جب ہم صبح سے شام تک روزے کے لیے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے ہمیں کہ بھوک کی تکلیف کسے کہتے ہیں، اور جب ہمیں بھوک کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو یہ احساس ایک دوسرے احساس کو پیدا کرتا ہے کہ بیچارے ان غریبوں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے سال کے بقیہ 11 مہینے بھی اس بھوک میں گزرتے ہیں۔ اور یہی سے ہمارے اندر غریبوں کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، غمخواری پیدا ہوتی ہے، غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اصل روزہ وہی روزہ ہے جس سے یہ ساری صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو۔ روزہ رکھے ہم اور یہ صفتیں پیدا نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ لیس المسلم الذی یشبع وجارہ جائع، کہا کہ وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہو اور حال یہ ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، بھوکے پڑوسی کی بھوک کا احساس نہیں ہے، ایسے مسلمان کو مسلمان مت کہو۔ رمضان غریبوں سے ہمدردی کا سبق پڑھاتا ہے۔ اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال رکھو، معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھو، معاشرے کی بیواؤں یتیموں کا خیال رکھو۔ ہوشیار، عید کی خوشیوں میں خاندان کے یتیم کو بھول نہ جانا، اور ہوشیار کی عید کی خوشیوں میں شہر کی بیواؤں کو بھول نہ جانا۔ جس یتیم نے اپنے باپ کا سایہ کھویا ہے اور جس بیوہ نے اپنی زندگی کا سہاگ کھویا ہے، عید کی خوشیوں میں انہیں یاد رکھنا۔ اسی لیے شریعت نے رمضان کو کس تعلیم پہ ختم کیا؟ شریعت نے رمضان کو صدقۃ الفطر کی تعلیم پہ ختم کیا کہ رمضان کے روزوں کا اختتام صدقۃ الفطر ادا کر کے ہونا چاہیے، جس سے آپ غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا درس دیتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حضرات، روزہ اور ماہ رمضان یہ جو شہر تربیت ہے، یہ جو تربیت کا مہینہ ہے، یہاں جن جن عناصر سے ہماری تربیت ہوتی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ دیکھیے، انسان کے اندر دو قسم کی شہوتیں ہیں، دو قسم کی شہوتیں ہیں انسان کے اندر، اور عام طور پر شیطان
ان دو شہوتوں کے راستے سے مجھے اور آپ کو بہت بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. ایک کو کہتے ہیں شہوت البطن اور ایک کو کہتے ہیں شہوت الفرج. شہوت البطن کیا ہے؟ اچھا کھانا، مزے کا کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، لذیذ چیزیں کھانا، اس کو کہتے ہیں شہوت البطن. شہوت البطن انسان سے کیا گناہ کرواتی جانتے ہیں کہ شہوت البطن پیٹ کی شہوت کی وجہ سے انسان حرام خور بنتا ہے. اگر وہ صبر نہ کرے تو اپنے پیٹ کے لیے وہ حرام خور بنتا ہے. پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے حرام کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اس کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ کمانا کمانا کمانا. تو یہ شہوت انسان کو حرام خور بناتی ہے. اور دوسری شہوت ہے جسے شہوت الفرج کہا جاتا ہے. شرمگاہ، جنسیات، سیکس، ہر انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اور انسان اگر اس کو قابو میں نہ رکھے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بد اخلاقی کا شکار ہوتا ہے، زناکاری کا شکار ہوتا ہے، ہومو سیکس کا شکار ہوتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ ان دونوں شہوتوں کو کچلتا ہے، ان دونوں شہوتوں کو جائز دائرے میں رکھتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ نے کہا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی مالی استطاعت ہو اسے جلدی شادی کر لینا چاہیے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے اندر شادی کرنے کی مالی سکت نہ ہو. ظاہر بات ہے شادی کرنے کے لیے مال چاہیے، بیوی کو مہر دینا ہے، کسی چھت کے نیچے ٹہرانا ہے، 3 وقت کھلانا ہے، مال کی ضرورت تو پڑتی ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ابھی تمہارے اندر شادی کرنے کی مالی استطاعت نہیں آئی ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اخلاق کی حفاظت کیسے ہو، کردار کی حفاظت کیسی ہو؟ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس سے کہ روزہ کیا کرتا ہے کہ اس کی خواہشات کو کچل دیتا ہے. نوجوان نسل، وہ لڑکے ہو کے لڑکیاں، بیرا روی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، جوانی کی غلط عادتوں سے بچنے کے لیے واللہ العظیم روزے کی عبادت کو آزمائیں. رمضان کے روزے تو آپ رکھیں گے ہی، رمضان کے علاوہ بھی ہر ہفتے یوم الاثنین اور یوم الخمیس، جمعرات اور پیر کے روزے کا اہتمام کیجئے. دیکھو کہ آپ زندگی میں اخلاق بندگی کی کس معراج پہ آپ چلنے لگتے ہیں، فائز ہونے لگتے ہیں. روزہ جو ہے نا، الصوم جنہ، اسی لیے پیارے نبی نے کہا روزہ ڈھال ہے. ڈھال، روزے کو کیا کہا؟ ڈھال. ڈھال کیا کرتی ہے؟ جنگ میں آپ کے پاس ڈھال ہوتی ہے تو آپ کا دشمن کدھر سے بھی حملہ کرے وہ ڈھال آپ کو بچاتی ہے، چاروں طرف سے بچاتی ہے. ہاتھ میں بس ڈھال ہو. پیارے نبی نے کہا روزہ بھی یہی ڈھال ہے. شیطان تم پر حملہ کرنے کے لیے وہ آگے سے بھی آئے گا، وہ پیچھے سے بھی آئے گا، وہ دائیں سے بھی آئے گا، وہ بائیں سے بھی آئے گا. کیونکہ جب وہ دھکارا گیا تھا اس نے اللہ سے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اللہ میں تیرے بندوں پر حملہ کروں گا. کہاں سے؟ ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا. یہ شیطان کہہ کے آیا ہے. میں اور آپ، میری اور آپ کی زندگی چاروں طرف سے شیطان کے حملوں سے گھری ہوئی ہے. ڈھال ضروری ہے اور یہ ڈھال روزے کی عبادت ہے. روزے کی عبادت ہے. روزے کا اہتمام اس ارادے سے کرو، اس نیت سے کرو. اور میں گفتگو کے اختتام پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال نیک نیتی، نیک ارادوں اور نیک عزائم کے ساتھ ہی. کیا مطلب ہے؟ میرے اندر کیا کمزوری ہے میں بہتر جانتا ہوں، اور آپ کے اندر کیا کمزوری ہے آپ بہتر جانتے ہیں. ارادہ کرو اس رمضان میں ہم اپنی اس کمزوری کی اصلاح کریں گے. میرے اندر کوئی غلط عادت ہوگی، آپ کے اندر بھی کوئی غلط عادت ہوگی. ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس رمضان سے میں اس غلط عادت کو چھوڑوں گا.
کچھ نیکیاں ہوں گی جو ہمارے اندر نہیں ہوں گی. ارادہ کرو انشاءاللہ وہ نیکیاں ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ مال کی محبت میں بعض لوگ صدقہ کرنے سے ہاتھ کھینچتے ہیں. مال کی محبت نہیں. مال ہاتھ میں رہنے دو، اسے دل میں جگہ نہ دو. مال دل میں رہنے کی چیز نہیں، وہ میل ہے، میل زندگی کا میل ہے. اسے ہاتھ میں رکھو، اسے دل میں جگہ دے دو گے نا تو اس دل سے اللہ کی محبت چلی جائے گی، دین کی محبت چلی جائے گی. اس لیے اپنے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی. اچھا دیکھیے لوگ الحمدللہ جیسے ہم نے کہا تقریر کے شروع میں، رمضان میں واقعی لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان بعد اس کا کنٹینیوشن نہیں ہوتا. یہ مسئلہ کیا دلیل بدلتے ہیں؟ ہمارے وہ بہت سارے بھائی جو بیڑی سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ رمضان میں فجر سے لے کر مغرب تک صبر کرتے ہیں. ایسے چین اسموکرز جن کو ہر 10 منٹ میں ایک سگریٹ چاہیے، ہر 15 منٹ میں ایک بیڑی چاہیے، ماشاءاللہ اتنا صبر کرتے ہیں کہ فجر سے لے کر مغرب تک ماشاءاللہ پیے بغیر رہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ضرورت آپ کے عزم کی ہے، ضرورت آپ کے ارادے کی ہے. آپ ارادہ کرو تو ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہ بھائی جو فجر سے لے کر مغرب تک صبر کرتے ہیں بیڑی کے مسئلے میں، ان میں سے بعض یہ غلطی کرتے ہیں کہ افطار بیڑی سے کرتے ہیں. سمجھ لیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنی گفتگو کو بھی ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آج اس اسٹیج سے علماء کرام نے جو بقیمتی باتیں کہی ہیں، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہم آمین. اور آنے والا رمضان اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہماری زندگیوں کا انقلابی رمضان بنائے. اور روزے کی عبادت سے، رمضان کی عبادتوں سے جو سبق ہمیں حاصل کرنے چاہیے، اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی زندگی کو ان اسباب سے معمور فرما دے. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.